الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. پیارے اسٹوڈنٹس اور معزز خواتین، آج کا دن ہم تمام بھارتیوں کے لیے، ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے، ہم تمام انڈینس کے لیے ایک ایسا دن ہے جس میں ہر چہرہ خوشی سے لہلہا اٹھتا ہے، کیونکہ یہ دن جس میں آج ہم خوشی منا رہے ہیں، جسے آج ہم فخر سے اپنے پرچم کو دیکھ رہے ہیں، یہ دن بہت آسانی کے ساتھ نہیں ملا، بلکہ اس کے پیچھے کی داستان بہت ہی دردناک ہے. اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں وہ قربانی ایسی ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہمارا دل لرز اٹھتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتا ہے، کیونکہ وہ داستان بہت ہی دردناک اور خطرناک داستان ہے. کیونکہ یہ آزادی جسے آج ہم اپنے پرچم کو سلام پیش کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پروجوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی تھی. اور ایسا بھی ہوا تھا کہ بچے یتیم ہو رہے تھے، ان کی بیویاں بیوہ ہو رہی تھی، مگر آزادی کے ایک ایسا دھن ان کے سر پر سوار تھا کہ اپنے ملک کو جب تک ہم آزاد نہیں کرا لیں گے تب تک ہم خاموش نہیں رہیں گے. اور آج کا جو دن ہے 26 جنوری یعنی 1950 کو ہمارے اس ملک بھارت میں جو سمویدھان، جو آئین، جو کانسٹیٹیوشن اور جو قانون لاگو ہوا، وہ سمویدھان، وہ آئین، وہ کانسٹیٹیوشن یہاں کے تمام بھارتیوں کو، تمام ہندوستانیوں کو، جو بھی یہاں رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی یا کسی بھی کاسٹ اور دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، سب کو یکساں اور برابر حقوق عطا کرتے ہیں. یعنی مذہب پر چلنے کی آزادی، کسی بھی تعلیم اور اسکول اور کالجز کھولنے کی آزادی، اپنے آپ سے جینے کی آزادی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کے قانون اور آئین کو ماننے کا بھی اس پر زور دیا گیا. مگر کیا ہے، آج جب ہم اپنے ملک پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہونے کے بعد پھر غلامی کی طرف جا رہا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب یہ ارادہ کریں، ہم سب یہ عزم کریں کہ جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو آزاد جس سپنے کے ساتھ، جس خواب کے ساتھ کیا تھا، ہم اسی خواب کو آگے بڑھائیں گے، اسی سپنے کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے اس ملک کو اور ترقی دیں گے اور بلندی تک لے جائیں گے. اور ایسے تمام لوگ جو سماج میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس ملک کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے اور اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک اتنا خوبصورت کہ علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ سارے جہاں سے، یعنی پوری دنیا سے اچھا، سب سے خوبصورت اور بیوٹیفل اگر کوئی ملک ہے تو ہمارا ملک ہندوستان ہے. ہم بلبلیں ہیں اس کی، یعنی ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم ہی یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہاں کھیلتے ہیں. کسی آگے انہوں نے فرمایا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. یعنی یہاں پر جو مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کوئی بھی مذہب، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے ہندوازم ہو یا سکھ ہو، کسی بھی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں کہ آپس میں نفرت کی ہم دیوار کھڑی کریں، بلکہ سارے مذاہب محبت کا پیغام دیتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ ہم محبت کے پیغام کو لے کر جائیں اور اپنے ملک سے وفاداری کا ثبوت دیں. جے ہند.